बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे स्पेशल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ सलीम बलोच साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर और मेंबर सूबाई असम्बली राजा रज़ाक साहब, हमारे आज के मेज़बान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, यहाँ टाउन के चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन दोस्त और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और इस इलाके में मलीर ज़िले में ख़ास तौर पे जहाँ ये आज नए ब्रिज का इफ्तिताह हो रहा है और जिससे आप सब मुस्तफ़ीद हो गए, वहाँ उनके लोग आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देरीना ज़रूरत थी इस जगह पे एक ब्रिज बनाने की, इसलिए कि कैटल कॉलोनी आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, अगर इधर से लोगों ने जाना होता था शारे फैसल तक तो उनको बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता था और उससे ज़्यादा जो मसला था वो ये था कि मेन रेलवे लाइन थी और इस पे कई हादसात हुए इस क्रॉसिंग ना होने की वजह से। इस सिलसिले में जैसे राजा रज़ाक ने कहा कि कुछ अरसा पहले उन्होंने बात की थी और फिर मैंने मेयर कराची को ये टास्क दिया कि जी इधर मुझे पुल बना के दें और उसके साथ साथ एक चैलेंज भी रखा कि ये पुल आपने 100 दिन में बनाना है। इन्होंने 100 से कुछ दिन ऊपर लिए हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब लगाया उन्होंने कि जी फलानी छुट्टी हो गई, फिर ये केस हो गया, फिर जी वो के पता नहीं के इलेक्ट्रिक की लाइन है वो केस हो गया, स्टे हो गया। और मेयर साहब आगे ये इसलिए कि अभी आपको एक और चैलेंज दे रहा हूँ। आपने अजीमपुरा पे एक ब्रिज बनाना है, लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने 100 दिन में वो पूरा करना है जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनकी टीम, डिप्टी मेयर सब मिलके इसको सुबह शाम उस काम को देखेंगे ताकि वो ये जो 2-4 दिन की यहाँ डिले हुई है वो ना हो। तो आप सबको मुबारकबाद। इस ब्रिज से काफ़ी फ़ायदा होगा लोकल रहने वालों को और ख़ास तौर पे कैटल कॉलोनी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लोगों को। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, मुर्तज़ा ने बता दिया मलीर में जो काम हो रहे हैं। इस साल के बजट में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया और इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि इसी साल अभी महीना भी नहीं हुआ हमने जो ब्रिज था कुरंगी कॉजवे का 6 अरब रुपए का वो कंप्लीट किया। उससे कुछ दिनों पहले कि पुराना ब्रिज एक टूट गया था या उस काबिल नहीं था, उसको बनाया। शारा भुट्टो आपके सामने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका पहला सेगमेंट, दूसरा मैंने किया था और इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में, डेट मैं नहीं देता इसलिए कि वो डेट थोड़ी अगेन मुर्तज़ा ढीलापन कर देते हैं कहीं कहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में हम इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से काठोर तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ इसको इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक ले जाने के लिए उस काम का फाउंडेशन भी हम इंशाअल्लाह जल्द, इसलिए कि वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है, एक आध एनओसीज रहती है हमें लेनी,
वो NOCA में वो जो लोकल इलाके हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनसे मिल जाएंगी, तो वो काम हम शुरू करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 से 3 साल के अंदर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए, ताकि शहर में जो हैवी ट्रैफिक चलता है पोर्ट से, और वो ना सिर्फ ट्रैफिक जैम का मसला बनता है और उससे हादसात भी होते हैं, उन सब से छुटकारा मिले। मुर्गी खाना ब्रिज, वो मुर्तज़ा ने बहुत सारे बताए, मुर्गी खाना ब्रिज इधर बन रहा है, उसके अलावा ये तो मलीर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, इंशाअल्लाह इस साल कराची शहर के अंदर हम डेवलपमेंट में, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर KMC अलग काम करती है, KDA अलग काम करती है, टाउन्स अलग काम करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर बोर्ड है, वाटर कॉरपोरेशन है जो वो है, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे हैं। कराची शहर में इंशाअल्लाह इस साल 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होंगे, और जब हम जून में अपने बजट को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक एक करके गिना के बताएंगे। बेटा बीच में नहीं, अभी कुछ दिनों पहले जैसे मुर्तज़ा ने बताया कि मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, बीच में ना बोला जाए, ठीक है। मेरे पास मुर्तज़ा वहाब साहब आए और कहा कि जी हमें बल्दिया को कुछ इजाफी फंड्स चाहिए, इसलिए कि कुछ मेजर शहर की सड़कें हैं उनकी हालत सही नहीं है, और उसके अलावा जो छोटी जो टाउन की जिम्मेदारी होती है वो सड़कें। हम बैठे, काबीना ने उस पर गौर किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ काबीना का कि उन्होंने 2 मंसूबे, एक मंसूबा 8 अरब रुपए का और दूसरा मंसूबा 13 अरब रुपए का, उन दोनों को मंजूर कर लिया है। और ये शर्त रखी है कि जी ये अब फरवरी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 4 महीने रह गए, KMC ने, बल्दिया ने ये पैसे अगले 4 महीने में खर्च करके जून 30 से पहले ये मंसूबे पूरे कर दें, और इंशाल्लाह वो होंगे। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब रुपए है, उनको भी मुकम्मल किया जाए। तो इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट है कराची की, असल में ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम कराची शहर को उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे जिसका कराची शहर मुस्तहिक है, और इंशाअल्लाह ताला वो काम हमारा चल रहा है। हमारे सिर्फ एक मसला है, अभी आपने देखा ना वो इतना बड़ा कुरंगी कॉज में 6.5 अरब रुपए का मंसूबा बना लिया। मैं गया, बस मैंने उसका वो जो फीता काटा और वापस आ गया। कहीं और होता तो उधर वो तकरीबन 5-8 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा जलसा करते। बहुत ये भी इधर लोकल लोगों ने मिलके कहा कि आ जाओ, ये छोटी सी ब्रिज है, इस पे आ जाओ। मैं खुद काम पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ और उसकी तशहीर पे, और ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि उसकी तशहीर पे कम तवज्जो देता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कराची शहर के लोग वो काम होता हुआ देख रहे हैं। और वो लोग जो अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ों पे आजकल बड़ी बात हो रही है। एक ये बात हो रही है जो कराची को सूबा बनाने की, कल भी कुछ लोगों ने बातें की हैं और कहा है कि जी पंजाब में हो तो ठीक है, इधर हो तो गलत है। नहीं भाई, जो आइन में है वो ठीक है, ना मेरी मर्जी ना किसी और की मर्जी। जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दिया है, जो इस मुल्क को चलाता है, और उस आइन में क्या लिखा है कि सूबों की हुदूद सिर्फ उस वक्त बदले जा सकते हैं
کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے، بھائی آؤ کرا لو، اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کام کی طرف توجہ دو، لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی. پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھائی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رزاق کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، کراچی کے شہری نہیں چاہتے. آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا. ایک عامر جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے. اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں، وہ دہشت گردی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو. یہ کراچی کے شہری، یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورگلات میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا. سندھ نے پاکستان بنایا ہے. اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے. سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی. تو مجھے یہ بتاؤ، جو اسمبلی، جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے، اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو. دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. تم نہیں چاہتے ہو، اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا آپ نے سنا ہوگا، بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑے، صوبائی حکومت کو بھی چھوڑے، کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے، وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے. پہلے انہوں نے KIDCL بنائی، پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پھر SIDCL بنائی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یعنی جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے، جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے، یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا، ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا، پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی اسٹریٹ نمبر 2 میں ڈھکنا نمبر 420 لگائیں. وہ تو نہیں لگا سکا، اس نے تھوڑا شروع کیا، اس کو ریزسٹ کیا. اب یہ بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں نا، جو UC نے کرنے چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں نا وہ ٹاؤن کو نہ دے، وہ UC کو نہ دے، وہ PIDCL کرے گی، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. میرا اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ سخت اعتراض ہے، اور میں ہر موقع پہ وہ اعتراض اپنا بتاتا ہوں. اور ابھی تک، اور پھر کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ میں جو کراچی میں کام کرنے نہیں دیتا. وہ بھائی
تم خود کہتے ہو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرو، آؤ نا، یہ ملیر ٹاؤن کو پیسے دو، یہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو آپ کے ٹاؤن ہے 25 ٹاؤن ہے، یہ پیسے ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے لوگوں کا کام خود کر سکے۔ اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے وہ شخص، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اس سے ملا تھا، جس کو یہ پتہ نہیں کہ کراچی میں ضلع کتنے ہیں، جس کو یہ پتہ نہیں کراچی میں ٹاؤن کتنے ہیں، اس کو گڈاب اور کماڑی اس کو لگتا ہے ایک ہی جگہ ہے، ان کے حوالے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو نمائندے ہیں بلدیاتی، آپ دے۔ میں ابھی پھر کہتا ہوں، وہ جو سکیم ایک بنانا چاہ رہے ہیں وہ حکومت سندھ کو نہ دے، وہ سارے پیسے آپ ٹاؤنز کو دے دیں، بیٹھا ہے نذیر بھٹو، اس کو دے دیں۔ تو یہ کون، یہ مگرمچھ کے آنسو بیٹھ کے بہاتے ہیں ہر جگہ پہ۔ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، جب اختیار تھا تو انہوں نے اختیار کے ساتھ کیا کیا، اس شہر میں دہشت گردی کی، اس شہر میں بوری بند لاشیں نظر آئیں، اور اب جب حکومت سندھ اور پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر اس شہر میں کام کر رہا ہے تو کہتے کسی طریقے سے اسے روکو، اور وفاق کو کبھی کیا کہانی دیتے ہیں، ابھی ایک حال ہی میں چلی تھی جی، وفاق کو کیا کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو۔ او بھائی، آپ جب آپ کے پاس تھا نا، جو صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں تھی کراچی کے اندر، ساری انلیگیلٹیز تب شروع ہوئی۔ آپ دیکھیں تو صحیح پورے شہر میں جا کے جو اچھی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر جو 2,000 گز کے بنگلے ہوتے تھے، وہاں پہ 40 منزلہ بلڈنگیں بنا دی، نالوں کے اوپر انکروچمنٹس کرا کے دکانیں بنا دی۔ یہ اختیار چاہیے انہیں، یہ اختیار تمہیں نہیں ملے گا۔ کراچی کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کا اختیار کبھی نہیں ملے گا تمہیں۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جس کا میں بات کرنا چاہتا تھا، کہ جو چیز وہ کہتے ہیں حقیقت میں اس کا برعکس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مزید مستحکم کریں، تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو پیسے ایک ہے، اس لیے کہ میرا تو یہ خیال تھا، یہ تقریباً مجھے یاد نہیں 25 ارب کے قریب ہے، میرا یہ خیال تھا کہ ان پیسوں میں ہم 5 یا 6 بڑے بڑے پروجیکٹس کرے جائیں۔ وفاق اگر پیسے دے رہی ہے، اور میں نے یہ بھی وفاقی وزراء سے کہا تھا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب گلی نمبر 4 کے ڈکن نمبر 420 پہ آ کے افتتاح کریں، تختی ڈالیں؟ آپ آئیں، کوئی بڑا منصوبہ کریں، کوئی 5, 8, 10 ارب روپے بنائیں، برج بنائیں، فلائی اوورز بنائیں، بڑی شاہراہیں بنائیں، اور وزیر اعظم صاحب اس کا افتتاح کریں، وہ اچھے بھی لگیں گے۔ تو چلے، اگر آپ کو وہ منظور نہیں ہے تو میں دوسری میری ڈیمانڈ کہ یہ پیسے آپ سیدھا ٹاؤنز کو دیں، 25 ٹاؤنز ہیں ان میں آپ ڈسٹریبیوٹ کریں، اور ان ٹاؤنز کو کہیں کہ اپنی بہتری لائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنی شکست دیکھی تو اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، ٹاؤن میں ہی نہیں۔ اسی لیے دشمنی ہے کراچی کے بلدیاتی اداروں سے کہ کہیں موجود نہیں ہے۔ آئیں، ان بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، ان ٹاؤنز کو پیسے دیں تاکہ یہ کام کر سکیں۔ میں کہہ رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، جو یہ اگر آپ وہ دیکھیں گے، میں ادھر ماشاءاللہ میڈیا والے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے، میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری چیزیں بھی دیکھیں، لیکن وہ جو سکیمیں بنائی ہیں نا وفاق نے 25 ارب روپے کی، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ وہ یہی سکیمیں ہیں اور وہ کبھی ان سے بنیں گی نہیں، اور وفاق بھی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک کراچی واٹر بورڈ پانی نہیں دے گا تو آپ کی 1 انچ کی لائن میں پانی کہاں سے آئے گا جو آپ 100 فٹ کی لائن ڈالنا چاہ رہے ہیں؟
اور وہ اس لیے نہیں دے گا، اس لیے نہیں کہ اس کے لوگوں کو پیاسا رکھنا ہے، وہ اس لیے نہیں دے گا کہ اس کی نہ فیزیبلٹی بنی ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا، لیکن آپ نے بس خرچہ کرنا ہے اور پھر کہنا کہ دیکھیں ہم نے پائپ لائن ڈال دی، پانی نہیں آ رہا۔ تو یہ میں کراچی کے لوگوں سے کہوں گا کہ پوری پکچر کو دیکھا کریں، یہ صرف ایک ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہم اتنا کام کریں گے، آپ کو یاد ہوگا نا ایک پرانی فلم تھی، دوسرا ہاتھ بھی تو لائے نا، اتنا کام کرنا چاہتے ہیں اور باتیں اتنی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا، نہ راجہ رزاق میں ہمت ہے، نہ سلیم بلوچ میں ہمت ہے، نہ مراد علی شاہ میں ہمت ہے کہ کبھی اس بات کی ریزولوشن کبھی اگر آ جاتی ہے کہ اس کو سپورٹ کرے کہ کراچی کو الگ کیا جائے۔ میرے میں ہمت نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور جب تک آئین کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو یہ ڈیمانڈیں نہ کریں، ایسی ڈیمانڈز نہ کریں جو آئین کے مطابق، ہاں ہے نا موجود، لے آئے، دیکھیں کیا اسمبلی کیا جواب دیتی ہے آپ کو اس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے بلدیاتی اداروں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو وفاق سے کہیں، میں تو کہہ چکا ہوں کہ پی آئی ڈی سی ایل ختم کریں، اسلام آباد سے بیٹھ کے آپ چھوٹے چھوٹے منصوبے نہ بنائیں، آپ یو سیز کو یہ پیسے دیں، ٹاؤنز کو یہ پیسے دیں، بلدیاتی ادارے مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ یہ چھوٹی سی دو باتیں تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، باقی تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ آج برج کا افتتاح ہوا ہے، اگلے کچھ دنوں میں اور بھی بہت ساری اسکیمز ہیں۔ مجھے یہ کہتے رہتے میں نکلتا نہیں ہوں کہ جی یار چھوڑو کام کرو، بھی اس میں بھی 2 گھنٹے میرے ضائع کرو گے، ضائع نہیں ہوتے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ملتا تو پھر میڈیا کچھ اور لکھنا شروع کر دیتی ہے، کہیں جائیں گے تو آج ان کو کچھ مواد مل جائے گا کہ جو ہماری بات ہے وہ بھی لکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ادھر آئے، جی بھٹو۔